सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। महंगी बिजली इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। हर एक आम आदमी इससे मुतासिर है, लेकिन इसका हल भी इस वक्त हमारे मुल्क के बेहतरीन दिमागों के पास मौजूद है। ऐसे लोग हैं जिनका विजन है, जिनकी रिसर्च है और जो दर्द दिल भी रखते हैं, आवाम का दर्द महसूस भी कर सकते हैं और इस ट्रैक पर एक बेहतर अंदाज से काम करने की सलाहियत भी रखते हैं। और जो मुताल्लिका तजुर्बा है वो भी इस वक्त उनके पास मौजूद है और इसी तरह का एक स्टैंड लिया, एक स्टांस लिया और एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर की गई है एशिया पाक ग्रुप के CEO शरिया चिश्ती साहब की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को। और उन्होंने ये ऑफ़र की है कि अगर हुकूमत जो जहाँ पर ये IPP है इस वक्त, जो डैरकी में उनकी IPP है और उसके आसपास जो गैस के ज़खायर हैं, अगर उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त उनको दी जाए तो जो बिजली की कीमत है उसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसमें उन्होंने बताया कि अगर लिबर्टी पावर लिमिटेड को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो जो गैस के अभी तक अनटैप्ड ज़खायर मौजूद हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो अगर उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई तो क्या कुछ इस मुल्क में हो सकता है, कितना बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट ये सामने आ सकता है। ज़रा पहले ये सुनिएगा कि जब जो गैस के ज़खायर उन्होंने दरियाफ्त किए हैं उस पर अगर हुकूमत का मामला कहाँ तक जा सकता है, इस पर शरिया साहब का क्या कहना है, ये सुनिएगा। इसमें अनदर एस्पेक्ट हमारे प्रपोजल का है कि उस एरिया में हम 25 साल से ऑपरेट कर रहे हैं लिबर्टी पावर, एंड हमारी नॉलेज में है कि सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व्स उस एरिया के अंदर जो अभी तक टैप नहीं हो पाए बिकॉज गैस क्वालिटी इज़ वेरी पुअर एंड ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो सिमिलर टू थर्कोल, हमारी कंपनी एशिया पैक वाज द पायनियर थर्कोल डेवलप करने में, एंड उस वक्त भी इसी तरह की बातें होती थी कि ये कोल बहुत वीक है, यूज़ नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल माइनिंग है। वो करके दिखाया, अभी थर्कोल हमारा इज़ इन ऑपरेशन। तो सिमिलरली इन दैट एरिया हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड गैस रिजर्व्स हैं जो हमने गवर्नमेंट को अपील की है कि भी लेट अस डेवलप दैम, लेट अस इन्वेस्ट देयर। एंड वो गैस ऐसी है कि अगर नहीं उसको ट्रीट करेंगे तो किसी के काम की नहीं है, हम लाएँ एंड मीनिंगफुल मीन के 15 बिलियन रुपीज़ अ ईयर की सेविंग्स कंज्यूमर को पास ऑन करें। ये हमारा ROE O&M इज़ चवनिया है हमारे बेसिकली। एक्चुअल जो इशू आता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में इज़ द फ्यूल प्राइस पे कभी कोई फोकस नहीं कर रहा। एंड वी फील कि जो इंडिजिनस गैस रिजर्व्स हैं हमारे, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। कंज्यूमर को मिल रही है वो $10 है, बट उसमें से जो वेल ऑपरेटर है OGDC उसको तो खाली $3 मिल रहे हैं। $7 इज़ द गैस डेवलपमेंट सरचार्ज जो चार्ज हो रहा है, तो हमें तो $10 की मिल रही है। एज व्हाट वी आर सेइंग इसके भी हमें जो फील्ड्स उस एरिया में हैं उनको डेवलप करने दें। इस वक्त सूरत हाल यकीनी तौर पर पूरे मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल है। हर एक आम आदमी इससे परेशान है और इसमें अपना किरदार अदा करने को इस वक्त एशिया पाक ग्रुप के CEO शरिया चिश्ती तैयार हैं और दो बड़ी ऑफर्स उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को किए हैं। एक तो एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कमी को बर्दाश्त करने के लिए भी वो तैयार हैं, अपने एंड से अपना हिस्सा इस मुश्किल सूरत हाल में वो डालने को तैयार हैं। और दूसरा ये कि जो मुआहदा हुकूमत से होता है जो कि 100% डॉलर्स में होता है, उसको भी वो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने को तैयार हैं। सिलसिले में उन्होंने क्या कहा है ये भी सुनिएगा। हमारा मुआहदा जो है, ओरिजिनल 94 पॉलिसी थी 100% डॉलर्स में था। 2021 की जो नेगोशिएशन थी उसमें एक 11% कट आया एंड जो बैलेंस बचा उसको 50% डॉलर में कर दिया, रखा रिमेन, एंड 50% रुपी में, कैप्ड एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 168। तो वो तो कैप तो बेसिकली रुपी है में। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में, जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे देगा। लिबर्टी पावर प्लांट इस वक्त एक ऐसा प्लांट है जिस पाकिस्तान भर में दूसरा सस्ता तरीन प्लांट है और उससे दीगर IPPs की निस्बत खासी सस्ती बिजली बनाई जाती है। अगले 20 सालों में हुकूमत इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। कैसे, ये भी सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि हमारा प्लांट एक वेल मेंटेन प्लांट है जो 2028 मार्च में हमारे PPA एक्सपायर होता है। टेक्निकली हमारा प्लांट कैन प्रॉब्ली रन अनदर 15 ईयर्स, इसको बड़ा अच्छा वेल मेंटेन रखा हुआ है। गवर्नमेंट के पास चॉइस है, वो 2028 में टर्मिनेट करते हैं या कौन रख रहे हैं। वी विल स्टिल बी इन ऑपरेशन बिकॉज देखें व्हाट हम जो चाहते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से कि इसको डीरेगुलेट करें, इसको आज़ाद करें। देखें गैस प्राइस, ऑयल प्राइस, कोल प्राइस अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, किस प्राइस पे बेचना है गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है,
کیا سرچارج لگانے وہ گورنمنٹ ڈیسائڈ کرنی ہے. تو پھر یہی میسج آئے گا نا جو ابھی آ رہا ہے. تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. 2028 میں گورنمنٹ وانٹس ٹو سے کہ ایکسپائر ہو گیا. ہمارا پلان ماشاء اللہ سے اچھا جا رہا ہے. ہم اپنی گیس خرید کے اپنی بجلی خود بنا سکتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر خود بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر یہ پرائیویٹ مارکیٹ شروع کریں. بٹ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ بنا بنایا پلانٹ ہے جو ٹیکنیکلی اچھا چل رہا ہے, اس ایریا کی گیس اور کسی کے کام کی نہیں ہے. وی کین یوز اٹ اور اس کو پاس تھرو کر سکتے ہیں کنزیومر کو تھرو دا گورنمنٹ اگر گورنمنٹ چاہے. پاکستان میں اس وقت بہت سے پاور پلانٹس ایسے ہیں جو کہ اس وقت صفر پر موجود ہیں, 1% بھی بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے, غیر فعال ہیں, اس کے باوجود ان کو کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی ہیں. لبرٹی پاور پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ سال بھر میں 74% چلتا ہے, جو کہ ایک بہت ہائر پرسنٹیج ہے. انرجی سیکٹر کا جو اصل ایشو ہے وہ ڈیمانڈ اور ڈیٹ کا ہے, دیگر کوئی ایشو ایسا ایشو نہیں ہے, اتنا اہم کمپوننٹ نہیں ہے جو کہ اس سے زیادہ اہم ہو. اس پر شہریار چشتی صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی سنیے. دیکھیے لبرٹی پاور جس طرح عمران نے کہا کہ نمبر 2 ہے لوئسٹ کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے, رینیوبل اور ہائیڈرو کو اگر ہٹا دیں تو ہمارا پلانٹ 74% چلتا ہے سال کا. اس میں ہمارے وہ ایشوز نہیں ہیں کہ جو پلانٹس چلتے ہی نہیں ہیں اینڈ کیپیسٹی پیمنٹ ملتی ہے, تو وہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے. پر اس میں آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے کہ یہ جو 40 فیملیز اور کیپیسٹی پیمنٹ کا جو ایک اوپینینز آ رہے ہیں, یہ دیز آر ہائیلی مس لیڈنگ اینڈ ہائیلی ڈینجرس پاکستان کے لیے. دیکھیں 94 پالیسی میں آپ کے بلوئسٹ آف بلو چپس دنیا کے آئے تھے پاکستان میں ٹو سیٹ اپ پلانٹس. 2002 پالیسی میں کوئی نہیں آیا تھا باہر سے, بیکاز آپ نے ان کو ری نیگوشیٹ کر کے ڈرا کے بھگا دیا تھا. آئی تھنک شاید ایک فارنر آیا تھا, وہ فرینچ کمپنی آئی تھی, باقی سارے پاکستانی تھے, آل پاکستانی اونرز جنہوں نے اپنا رسک کیپٹل ڈپلوائے کیا. تو آج جو ہے پھر 2015 میں کوئی پاکستانی نہیں آیا بیکاز ان کو بھی ری نیگوشیٹ کیا, ان کی پیمنٹس ڈیلیڈ تھیں. اینڈ 2015 میں خالی چائنیز آئے, خالی چائنیز انڈر سی پیک. تو کیا ہم اپنی انڈسٹری کو, الیکٹرسٹی سیکٹر کو, اوور آل انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی ہی بزنس نہ کر پائے؟ اینڈ آئی تھنک اس کو ایک مس لیڈنگ کیپیسٹی پیمنٹ کر کے اس مین ٹاپک سے ہٹا دیا. دیکھیں جو ہماری الیکٹرسٹی سیکٹر ہے نا, از اے ڈیمانڈ ایشو اینڈ اے ڈیٹ ایشو, ناٹ اے سپلائی ایشو. یہ بہت ضروری ہے. یہ اپینڈکس کا پرابلم آپ لیور ایکسٹریکٹ کر کے سالو کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا ایشو از ڈیمانڈ کو کریٹ کرنا ہے. ڈیمانڈ کریٹ کیسے ہوگی؟ پرائس ریڈیوس کرنے کے لیے. جو آپ کا پوائنٹ تھا والنٹیرلی ہم کیوں کر رہے ہیں, بیکاز وی ناٹ irrational, وی ناٹ illogical. بھائی جس دھندے میں آپ کا کسٹمر ہی آپ کا پروڈکٹ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ کیسے, کیا بزنس ہے؟ تو وی آر سیئنگ کہ ٹھیک ہے, لیٹس آل کنٹریبیوٹ, اپنا جو ہم لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. بجلی کے جو بحران ہے اس میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی سمجھا جاتا ہے, لیکن کیپیسٹی پیمنٹ سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سستے ذرائع سے بجلی نہیں بنائی جا رہی ہے. تھر کول کا اس وقت ایک ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. گیس موجود ہے اور ایشیا پاک کے سی ای او شہریار چشتی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم بھی ہے ان کو کس کس جگہ کتنے گیس کے ذخائر ہیں, صرف انہیں ضرورت ہے اس پرمیشن کی کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں. کیا کہا اس بارے میں یہ بھی سنیے. اس میں جس ہم نے کہا ہمیں ایک ون ٹیم اپروچ سے جانا ہے پاکستان کو, ناٹ جسٹ آئی پی پی اونرز, آل آف پاکستان کو ایک ون ٹیم اپروچ. جس طرح کہتے ہیں نا, کہاوت ہے کہ دیر از نو آئی ان ٹیم, انڈیویجول ایشو نہیں ہے اس میں. آئی پی پی اونرز جتنا کر سکتے ہیں کریں. کیپیسٹی پیمنٹ از اے ویری اسمال پارٹ آف دا پرابلم. اگر آپ دیکھیں 94-2002 کی پوری کیپیسٹی پیمنٹ بھی آپ زیرو کر دیں, پلانٹس کو بند ہی کر دیں, آپ کا 1 سے سوا 1 روپیہ بچے گا خالی. ایکچوئل ایشوز جو ہیں آر فیول. اس میں آپ کے ناک کے نیچے یو ہیو میسو ریزروز ان تھر کول. تھر کول آپ کے 2 مائنز بنی پڑی ہوئی ہیں, وہ یوز نہیں ہو رہی, اس کو یوز کریں. دین گیس ریزروز ایسے ہیں جو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں گیس نہیں ہے یا ڈپلیٹ ہو رہی ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. اوور آل یس مائٹ بی, بٹ دیر آر اسپیسیفک گیس ریزرو جو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, کہ الیکٹرک آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے کہ بھی آپ ہمیں وہ گیس زمین میں دسی رہ جائے گی, ہمیں آج دیں اس کو. نہیں ناٹ ایون ٹائٹ گیس, وہ تو اور ہی ہے. جیسے اچ فیلڈ ہے, زن فیلڈ ہے, کنکورٹ فیلڈ ہے, سفید کو ہے, اس طرح اور بہت ساری ہیں جو جل مکسی میں ہے, جو گیس ہے
एक्सप्लॉइट नहीं हो रही, आप उसको एक्सप्लॉइट करें. ये 2050 तक ज़मीन में दसे रहने के क्या फ़ायदा है, इसको तो आज चाहिए पाकिस्तान को. सो फर्स्ट इज़ फ्यूल को अटैक करें, सेकंड इज़ आप टैक्सेस को करें. 700 अरब रुपए टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे, उसको मोमेंटरली रिलीफ दें, किसी और चीज़ पे टैक्स डाल दें. ये जो बिजली का मसला है इस वक्त, ये सबका मुश्तरका मसला है, ये किसी एक फ़र्द या एक स्टेक होल्डर का मसला नहीं है, और इसके लिए, इसके हल के लिए गौर और संजीदगी से भी सबको साथ मिलकर बैठना होगा. एशिया पाक ग्रुप के CEO शहरियार चिश्ती साहब ने इस सिलसिले में क्या गुफ्तगू की है, ये मुलाहिज़ा कीजिएगा. अभी देखें, जो हमें सेंस मिल रही है कि एक प्रॉब्लम तो है और एक मुश्तरका प्रॉब्लम है ये. सो गवर्नमेंट हैज़ रीच्ड आउट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वेदर FBR है, वेदर IPPs हैं, फ्यूल सोर्सेज हैं, एंड माई इम्प्रेशन इज़ कि शायद चाइनीज़ से भी कोई बातचीत चली है, बट वो मेरा डोमेन नहीं है, टू सीक सॉल्यूशंस, टू सीक आइडियाज़. किसी भी पावर प्लांट को चलाने के लिए, बिजली की पैदावार के लिए बाकायदा मुआहदे किए जाते हैं और उसको चलाने के लिए सरमाए की भी ज़रूरत होती है. बैक एंड पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी भी कुछ निशानदेही और उनसे भी आगाही दी है शहरियार चिश्ती साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. ये चंद नुकात भी मुलाहिज़ा कीजिएगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में. ये हमारे जो ना ये सप्लाई इशू नहीं है, हम इसको कैपेसिटी पेमेंट एंड सप्लाई इशू को ट्रीट करना चाहते हैं, बट ये एक्चुअली इज़ अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू. देखिए, आई विल एक्सप्लेन कि डिमांड क्यों सप्रेस्ड है, बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा है. कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? कॉस्ट ज़्यादा है बिकॉज आपकी जो है, यू हैव वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस. जो आपकी कोर एक प्रोडक्ट है, 700 बिलियन उस पर आपने टैक्स डाल दिया. सेकेंड है, जो आपके जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं पिछले 10 सालों में या 8-7 सालों में, जो मोस्टली CPEC बट सम हाइडल एंड सम न्यूक्लियर, हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका डेट, प्रोजेक्ट भले 30-40 साल का हो, उसका डेट 10 साल में पे ऑफ हो जाता है. तो वो पहले 10 साल में बहुत बर्डन पड़ता है कंज्यूमर पे, तो उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है. वो वहाँ से आपको बहुत सेविंग्स मिलेंगी. एंड अल्टीमेटली देखें, पहले एक प्रॉब्लम होती थी कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती थी तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता था, बिकॉज आपकी फ्यूल ज़्यादा इंपोर्टेड थी. अभी वी हैव टू गिव क्रेडिट, देखिए, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट कि 10 साल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर is now 75% indigenous, between nuclear, hydel, renewable, third coal, local gas. 75% indigenous है, और ये थोड़ा गैस फील्ड्स की एक्सप्लॉयटेशन पे फोकस करें एंड थर्ड कोल की एक्सपेंशन करें, वी कैन बी 95% इंडिजिनस. तो हमारा वो लिंक ब्रेक हो गया. जो पहले एक लिंक होता था कि आपने डिमांड बढ़ी तो करंट अकाउंट डिफिसिट हो गया, वो अभी लिंक नहीं रहा. एंड ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. तो कैपेसिटी पेमेंट जहाँ तक लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, बट इशू ये है डेट को, जो प्रोजेक्ट डेट्स लिए हुए लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने, रेगुलेटर ने कहा था कि इसको 10 साल पे करें, उसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें. बिजली का ये मसला इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के लिए बड़ा अहम है, ख़ास तौर पर जो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में हर गुजरते दिन के साथ बिजली महंगी होती जा रही है. तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियार चिश्ती साहब ने, जिसकी पूरी तफसील से हम आपको आगाह कर रहे हैं, उसमें उन्होंने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक भी बात की है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसके इशू को ना सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि उनको क्यों वो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, चूँकि किसी भी प्लांट को चलाने के लिए सरमाए की भी ज़रूरत होती है. इस नुक्ते पर उन्होंने किस तरह से अपनी बात को लोगों के सामने रखा है, ये भी सुनिएगा. देखिए, कमाना या ना कमाने की बात नहीं है. देखिए, जितने के प्लांट को चलाने के लिए भी आपको एक बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग चाहिए. वही बात है ना कि देखें, एंड लॉट ऑफ IPP ओनर्स ने ये पॉइंट एक्सप्रेस किया कि देखें, या तो आप एक रेगुलेटेड सिस्टम में रहें जहाँ रेगुलेटेड रिटर्न आप दें कि प्रेडिक्टेबल है कि भी मेरा ये कैपेसिटी पेमेंट है तो मैं प्लांट को अवेलेबल रखूँगा, या आप आज़ाद कर दें, हमें सबको आज़ाद कर दें. उसके आपने जहाँ से कोल लेना है, जहाँ से गैस लेनी है, जहाँ से ऑयल लेना है आप लें, जिसको बिजली बेचनी है आप बेचें, या तो उस सिस्टम में चले जाएं. तो कराची में के इलेक्ट्रिक के प्लांट्स इतने पुराने क्यों हैं, फर्नेस ऑयल से बिजली इतनी महंगी क्यों बनाई जा रही है? चूँकि के इलेक्ट्रिक में शहरियार चिश्ती साहब भी शेयर होल्डर हैं, तो इस पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, ये भी देखिएगा. देखिए, के इलेक्ट्रिक ठीक है, वी आर शेयर होल्डर्स, बट के इलेक्ट्रिक इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपनी, बोर्ड उसका है. बट देखिए, जिस तरह बाकी सब IPPs को रिव्यू करनी है अपनी कॉस्ट पोजीशन, कि इलेक्ट्रिक शुड आल्सो रिव्यू अपनी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट एंड कम फॉरवर्ड. देखिए, ये मेन पॉइंट ये है कि जो ये कॉस्ट प्लस निज़ाम है कि आप कॉस्ट प्लस डाल दें कंज्यूमर पे. कंज्यूमर इज़ नाउ ब्रोकन.
کنزیومر یا انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو گئی ہے یا کنزیومر کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ پورے نظام کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہے ود اے ویو کہ ڈرامیٹکلی کاسٹ کم کریں. اس میں کیپیسٹی پیمنٹ از اے ویری اسمال پرسنٹیج. ایکچوئل اس کا ایشو از ڈیٹ پیمنٹ, جو پروجیکٹ ڈیٹ لیے ہوئے ہیں جو نئے لگے ہیں, پرانا وہ تو ڈیٹ پے آف ہو گیا, اینڈ ٹیکسز اینڈ ڈسکو انیفیشنسی. دیکھیں اگر آپ کا جو ہے کوئی ڈسکوز ہیں جہاں پر آپ کی 35% TND لاسز ہیں, 100 یونٹس جاتے ہیں, بل ہی 65 ہوتے ہیں. 65 جو بل ہوتا ہے اس میں سے کلیکٹ ہی شاید 40 ہوتے ہیں, تو وہ تو پیئنگ کنزیومر دے رہا ہے نا. تو ٹھیک ہے, کیپیسٹی پیمنٹ IPPs کو دیکھیں, نو ایشو. یہ کوئی ہمارا وی آر ناٹ شرکنگ اور رسپانسبلٹی کہ یہ نہیں کریں. واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر خالد ولی صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری اکمل صاحب ماہر معاشیات ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد صاحب, یہ آج آپ سمجھیں کہ جو بجلی کا ہمارا ایک بحرانی شعبہ ہے, اس میں ایک تاریخی دن بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک IPP نے خود سے سٹینڈ لیا, ایک بڑی کمپنی سامنے آئی اور یہ کہا گیا کہ ہم منافع بھی اپنا کم کرنے کو تیار ہیں, ہم جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کو بھی ڈالر سے ہم روپوں میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ٹریک اس وقت سامنے آ چکا ہے کہ تمام IPPs کو ابھی فوٹ سٹیپس فالو کرنے چاہیے. ابھی انرجی سیکٹر میں بن چکی ہے پاکستان کے, اس میں جو سب سے کی کمپوننٹ ہے جس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے امانگ دا اسٹیک ہولڈرز. ابھی پاکستان میں کنزیومرز ایک تو ہائی انرجی ٹیرف فیس کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی مد میں, دوسرا جو ٹرسٹ لیول ہے کنزیومرز کا سسٹم پہ وہ گرتا جا رہا ہے. جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں رہ سکتا. تو ہمیں جتنی بھی انٹیٹیز ہیں, خواہ وہ گورنمنٹ انٹیٹیز ہوں وہ پرائیویٹ انٹیٹیز ہوں, انہیں ٹرسٹ بلڈنگ میئرز کی طرف جانا ہوگا. تو یہ ایک مثبت قدم ہے. اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر خود سے انیشیٹو لے رہا ہے تو گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے آنا ہوگا, تاکہ ایک سائڈ پہ عوام کو ریلیف بھی دیا جا سکے اور ساتھ میں یہ کہ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہ ہو, یہ ایک لانگ ٹرم چیز چلے اور سسٹین کرے. اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیز, اپنی اکنامک پالیسیز کو انٹیگریٹ کرے انرجی پالیسیز کے ساتھ, تاکہ انڈسٹریل ڈیمانڈ کو جنریٹ کیا جا سکے پاکستان میں, اور جو ریزیڈینشیل کنزیومرز ہیں ان کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر کے آپ جو ہے وہ آف گریڈ سائڈ پہ لے کے جائیں, اور جو ہے وہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. اس سے آپ کا گریڈ بھی اسٹیبل رہے گا, اور اس سے آپ کی جو IPPs ہیں, خاص کر وہ جو امپورٹڈ پاور پلانٹس ہیں, امپورٹڈ کول پہ بیسڈ ہیں, ان کو بھی مدد ملے گی کہ وہ جو ہے وہ آپ آف سیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ظاہر ہے اس میں حکومت کی سپورٹ بڑی ضروری ہے. چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ شہریار چشتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور نئے ذخائر کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. شہریار چشتی صاحب نے بڑا اہم اور بنیادی نقطہ اٹھایا ہے. ہم اپنا حصہ دے رہے ہیں, امید ہے کہ باقی بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. یہ گفتگو کی گئی ہے چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ شہریار چشتی صاحب کی جانب سے. یہ بڑی اہم پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کی ہے, اور ایک آئے کہ جو نئے ذخائر ہیں جو کہ سستے بھی ہیں ان کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے, اور ہم اپنا حصہ دے رہے ہیں. امید ہے کہ باقی بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے, دیگر لوگ بھی انہی فٹ سٹیپس کو فالو کریں گے. تو چودھری اکمل صاحب, اس پر آپ کی بھی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ جب ایک قدم اٹھایا گیا ہے تو حکومت کو تو اس پر سپورٹ کرنا چاہیے. ایسے ذخائر اور IPPs کے بہت ہی قریب ایسے ذخائر موجود ہیں کہ جن کو استعمال کر کے کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. اب IPPs کی جانب سے دیکھیں, شہریار چشتی صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم اپنے منافع کو بھی کم کرنے کو تیار ہیں. تو اب صرف حکومت کی رضامندی, صرف حکومت کی جو ایک پرمیشن ہے, صرف اس کی ضرورت ہے. اتنی سپورٹ یا ہیلپ تو حکومت کر ہی سکتی ہے. دیکھیں, یہ جس طریقے سے آپ مجھے بات کر رہے ہیں, اگر تو اسی طریقے سے بات ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ اگر والنٹری انہوں نے اپنی پرائسز کو ریڈیوس کر دیا ہے, یا اگر کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو پیمنٹ وہ لوگ لے رہے تھے اس میں کوئی کمی کی ہے, تو اس اسٹیپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہم کہتے رہیں کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں جنہوں نے IPPs میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو کم از کم ان کو چاہیے کہ اس جو مشکل وقت میں پاکستان کا اور انڈسٹری کا ساتھ دیں, تاکہ جو بجلی کے نرخ جو ہے وہ کم ہونے میں ان کا کنٹریبیوشن ہو سکے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں گیس کے حوالے سے, تو گیس ذخائر کی حد تک, کاغذی حد تک تو بہت ہیں.
ہم ذخائر تو گیس تیل ہر چیز میں مالا مال ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو بھی جو ہے وہ گیس پوری نہیں کر کے دے سک رہی، کیونکہ ظاہر ہے فرٹیلائزر کمپنی بہت ضروری ہے، ایگریکلچر کا سارا دار و مدار جو ہے وہ فرٹیلائزر کے اوپر ہے، اور مین کمپوننٹ جو ہوتا ہے اس کا فرٹیلائزر کا وہ یہ نیچرل گیس ہوتی ہے، تو اگر وہاں پہ ہی حکومت فی الحال پوری کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ باقی یہ کہ آئی پی پیز کو اگر جو ہے وہ حکومت دے دیتی ہے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر، اور وہ بھی آگے اس سبسڈی کو پاس آن کرتے ہیں، تو پھر وہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گیس سے بنائی گئی بجلی بھی کوئی اتنی زیادہ سستی نہیں ہے، بیسیکلی جو سستی بجلی ہے وہ ہے پانی سے بنائی گئی بجلی، یا اسی طریقے سے ہوا سے بنائی گئی بجلی، یا سولر سے بنائی گئی بجلی۔ حالانکہ ہوا سے جو ہم وہ لگاتے ہیں پنکھے اور جو سولر پینلز وغیرہ لگاتے ہیں، ان سے بھی وقتی طور کے اوپر آپ امیڈیٹلی آپ کا ایک آؤٹ فلو ہو جاتا ہے کیش کی صورت میں، لیکن لیٹر آن جو ہے اس کو جو ہے نا وہ پھر ہمیں سستی چیزیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قدرتی وسائل کی طرف ہمیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، لیکن اس میں بڑا ایک بیلنس رکھ کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر خالد صاحب، جب یہ ظاہر پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹو ایک اپنا لے رہا ہے، اس وقت شہریار چشتی صاحب سامنے آئے ہیں، اور ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ دیگر آئی پی پیز کے مالکان بھی اسی طرح سامنے آئیں گے اور اسی طرح کی آفرز گورنمنٹ کو کریں گے، تو اب کم از کم گورنمنٹ اپنے حصے کا تو کام کرے۔ اگر کچھ ذخائر ایسے ہیں جن سے متعلق 100% درست معلومات ایشیا پاک گروپ کے پاس موجود ہیں، تو ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ سستے ذخائر کو استعمال کر کے بجلی کی کاسٹ میں کچھ تو کمی لائی جا سکے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ ہے پاکستان سے۔ ایک تو یہ کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس بنے ہوئے ہیں آپ کی انڈسٹریز میں، اس کو جو سبسیڈائز گیس مل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ گیس جو ہے وہ پاکستان افورڈیبل الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کی جائے۔ لیکن جو پاکستان کا لانگ ٹرم ہورائزن ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فاسل فیول بیسڈ پاور جنریشن سے جو ہے وہ ہٹنا ہوگا۔ ابھی میرے کولیگ بات کر رہے تھے، بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں سولر اور ونڈ کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے۔ پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے، جتنی آپ کی انوائرمنٹل ریگولیشنز آ رہی ہیں، آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو لو کاربن انٹینسٹی بیسڈ انرجی جنریشن سولوشنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے چاہیے، تو ہمیں اس پوٹینشیل کو بھی یوز کرنا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر گیس لوکلی اویلیبل ہو اور کسی ایسی جگہ موجود ہو جو کہ جس جگہ آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں سے بھی وہ بہت ہی قریب ہے، تو ظاہر ہے وہ لاجسٹکس بھی بہت ایزی ہو جاتی ہے اور اس کی کاسٹ بھی آپ کو بہت ہی منیمل پڑتی ہے، تو پھر تو وہ بہت ہی آسان ایک سورس ہو سکتی ہے سستی بجلی کی۔ دیکھیں ابھی پاکستان میں جو اگر آپ میرٹ آرڈر کو دیکھیں تو سب سے اوپر جو پلانٹس آتے ہیں وہ وہی پلانٹس ہیں جو گیس سے نیچرل گیس سے الیکٹریسٹی جنریٹ کریں، تو ایک وائبل سولوشن لگتا ہے، لیکن اگر اس کو ایک سبسیڈائزڈ وے میں دیکھا جائے تو وہ اس پہ شاید آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز بھی ہوں گی، لیکن گورنمنٹ کو اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا اور کنڈیوسو انوائرمنٹ جو دینا ہوگا۔ ایک اور چیز، پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی ریسورس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، خاص کر پاکستان میں جہاں پہ ایک اکنامک ٹرمائل ایگزسٹ کرتا ہے، تو گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوگا، لیکن اس کو بیلنس آؤٹ کر کے کہ اس کا امپیکٹ کنزیومرز پہ کیا آئے گا، اس کا امپیکٹ ملٹیپل کنزیومرز پہ کیا آئے گا، مینس کے ریزیڈینشیل کنزیومرز پہ کیا آئے گا اور انڈسٹریل کنزیومرز پہ کیا آئے گا۔ اگر تو انڈسٹریل کنزیومرز کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے اور پاکستان اپنی جو ہے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس ہے وہ بحال کرنے کی حد میں جاتا ہے، تو گورنمنٹ کو ضرور یہ اسٹیپ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ولی صاحب۔ چودھری اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو آپ کے ساتھ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔